بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. حسب وعدہ ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہوگا وہ ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے معاملے پر تھوڑی سی بات چیت کریں. اور اس بات چیت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو کشمیر ڈیز آتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آتی ہے جس پر یورپ بھر میں بہت سے مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اور احتجاج کرتی ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان کا احتجاج کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ٹھیک ہے, وہ کیا کشمیر کا جو کاز ہے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا اسے کوئی ایسی چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم اس سلسلے میں ہم نے جو اپنے پروگرام میں جو مہمان اپنے مدعو کیے ہیں وہ آپ ان کو تو جانتے ہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس بیلجیم کے صدر جناب چودھری شفیق جٹ صاحب, جن کا بیلجیم کی سیاست میں جن کی ایک دہشت ہے, ایک سیاست میں ایک دہشت کا مقام رکھتے ہیں یہ کہ ان کا نام سنتے ہی جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں یا چھوٹے موٹے بھی وہ تھوڑا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک انتہائی سینئر ظاہر ہے کہ ایک سیاستدان جب آتا ہے بات چیت کرتا ہے تو اس کی بات چیت کرنے کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے. تو جٹ صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ کے بیلجیم ٹائم کا شکر گزار ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ہماری بات ہوتی ہے ہماری آواز جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. باقی جو آپ نے جن کلمات سے مجھے نوازا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں. نارملی تو میں تو ایک بہت چھوٹا سا ورکر ہوں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوٹے سے, لیکن جب میں نے کافی حلقوں میں دیکھا ہے جب آپ کا نام آتا ہے تو یہ تو نہیں کہوں گا ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں, لیکن یہ تھوڑا انڈر پریشر ہو جاتے ہیں جو سیاستدان ہیں. تو اس پر بھی چلیں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کشمیر سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے بیلجیم کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ آپ نے ایک انتہائی بھرپور طریقے سے ایک پروگرام یوم آزادی کا, وہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین کا بھی 2 پروگرام آپ نے اکٹھے کر کے ایک تاریخ رقم کر دی. تو یہ آپ کے دماغ میں کیسے آئے ہیں, کیا سوچ تھی کہ ہم خواتین کے لیے علیحدہ کریں, حالانکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ 2 پروگرام کو ارینج کرنا. آپ نے وہ بھی کیا اور ایک آپ کی پارٹی نے مردوں کی طرف سے بھی کیا. تو اس پر اگر تھوڑا آپ بتانا چاہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی ملک صاحب, یہ جو ہماری کور کمیٹی تھی پی ٹی آئی کی, اس میں ہم نے 2-3 اپنے اجلاس طلب کیے تھے پروگراموں کے حوالے میں, کہ دوستوں سے مشاورت کی تھی کہ جو جشن آزادی جو کہ ہماری پاکستانی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے, تو ہم اس کو بڑے جوش و خروش اور ولولے سے منائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ زندہ قومیں کیسے ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پورا ایک نقشہ کھینچا تھا اور اس میں لیڈیز کی بات بھی ہوئی, جینٹس کی بھی ہوئی. آپ کو پتہ کہ کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو پھر وہاں پر ہم نے وہ ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ لیڈیز کا وہ علیحدہ پروگرام کر لیتے ہیں اور جینٹس کا علیحدہ کرتے ہیں, تاکہ زیادہ لوگوں کی تعداد بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہ ہو, اور ایک دن کے وقت کر لیتے ہیں اور ایک شام کے وقت کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیلجیم کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک ٹائم میں 2 پروگرام جو آرگنائز کیے گئے ہیں. تو اس کے لیے جو ہماری ٹیم ہے, میں اس ساری ٹیم کا بھی اور اپنی کور کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح وہ جشن آزادی منائی, تمام لوگ بہت خوش ہوئے. اور جب جو لیڈیز کا پروگرام تھا اس میں ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان امین الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اور ہماری جو وومن ونگ کی جو صدر ہے فریدہ سید وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. اور ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے خواتین کا پروگرام, یقین کریں میں ملک صاحب آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ بھی اسٹیج پر چڑھ کر وہ ملی نغمے گا رہی ہیں. اور بچوں کا تو جذبہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اتنا جذبہ تھا ان کے اندر. بالکل جٹ صاحب, آپ کی بات ہے کہ کیونکہ مردوں کے پروگرام تو ہوتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگوں نے بڑا جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ خواتین ایسے ملی نغمے گا رہی ہیں, قومی ترانہ ہو رہا ہے, اور ایک بھرپور بچے بھی ان کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پروگرام کیا. اچھا, کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا, کہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کیا جشن آزادی کا پروگرام بنا رہی ہے. تو اب سوال دونوں نے کر دیا. میں سوچ رہا تھا کہ اب ان کو جواب کیوں دوں. آپ نے چلیں وہ کروا دیا, ایک پاکستانی کی سی کروایا, بے شک ایک پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پر ایک سوال مجھے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا یار یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پر آ جائیں یا اس طرح آ جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, میں پاکستان کے بیٹا ہوں, اور دوسروں کو شاکی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس جشن آزادی پر ہمیں کوئی بیٹا نظر نہیں آیا. وہ جو نعرے لگاتے تھے بندے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہر بات میں صرف یہ ہے کہ کیا وہ ایک صرف شو آف تھا. مجھے تو لگا کہ پاکستان کا بیٹا اگر ہے تو شفیق جٹ ہے, اگر بیٹا ہے تو غلام ربانی بابو بھائی ہے, اگر بیٹا ہے تو مین حق ہے, اگر بیٹا ہے تو ملک ریاض ہے, آصف پرلاس ہے, ٹھیک ہے, چودھری انوار الحق ہے, شیخ کاشف صاحب ہے, اور بہت سے لوگ جتنے بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہوئے. مجھے تو وہ بیٹے نظر آئے, لیکن وہ بیٹے نظر نہیں آئے جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم بیٹے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب, ماضی میں بھی آپ چلے جائیں, ہمارا جو مطلب کہ پاکستانی کمیونٹی کہہ لیں, پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں, ہم نے تو ہمیشہ پاکستان کا کوئی بھی دن ہے ہم نے بڑے جوش و جذبے سے منایا. ملک صاحب ہم اپنی کوئی ذاتی پروڈکشن کے لیے تو کام کبھی کیا نہیں, ہم سچے نیت سے الحمدللہ پورے جذبے سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہمیں کسی جگہ پہ جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم کس کے بیٹے ہیں. پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس سے ہمیں محبت ہے. اس چیز کا ہمیں مجھے لگتا ہے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بار بار یقین دلانا چاہتے ہیں پھر ہو سکتا ہے ان کو کوئی مشکوک نہیں بالکل ہے نا, یقین دلانے کی بجائے جو کام آپ نے کر کے دکھا دیا جی, وہ اصل کام وہ ایک بیٹے کے تھا جو آپ نے کیا. سر ہم دیکھیں, اس میں نے کہا کر کے نہیں دکھا دیا, یہ ہم کرتے رہیں گے. ہم نے دیکھیں ہم نے اپنی نسلوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ پاکستان کیا ہے, اور پاکستان کو ہم نے کتنی مشکلات سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا اور کتنی قربانیاں دی ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا, اور پاکستان ہمارا ملک ہے, انشاءاللہ اس کو ضرور. اچھا جٹ صاحب, اب ہم بات کرتے ہیں آج ایک بڑی جو اہم ہمیں خبر نظر آ رہی تھی کہ وہ آپ کی پارٹی ہی کے جو صدر آزاد کشمیر میں منتخب ہوئے ہیں حریث سلطان صاحب, تو ان کی صدارت پر آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب ایک قابل آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا آج کشمیر کا صدر منتخب ہونا یہ کشمیریوں کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا. اچھا, وہ اس لیے ہوگا کہ ملک صاحب کے مسٹر بیرسٹر سلطان محمود صاحب پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں, اور وہ ایک کافی وہ اپنا کشمیر کیس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پر وہ کشمیر کی بات ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب وہ ایک صدر بن کر جا کر وہ ان جگہ پر پہنچیں گے اور کیس کو بیان کریں گے, اس سے انشاءاللہ اور بھی جو کشمیر کیس ہے مضبوط طریقے سے وہ پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے. اچھا, تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم کشمیر پر بات کریں گے, کیونکہ یورپ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے مظاہرے بھی ہوتے ہیں, تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ جشن آزادی کے پروگرام میں آپ کے جو چیف آرگنائزر غلام ربانی بابو صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی بڑے ایک ظاہر آزادی کا دن منا رہے ہیں, تو ان کو بڑا ایک دکھ لگا کہ ہم لوگ تو منا رہے ہیں, ہمارے وہ بہن بھائی جو کشمیری ہیں, مظلوم بہن بھائی, وہ کتنے عرصے سے تو آزادی کا سورج دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو انہوں نے آپ نے بات سنی, ہم ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہاں پر برسل وغیرہ یا یورپ وغیرہ میں جو مظاہرے ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا کہ چند لوگ ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, چند ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی ایک پیغام دیا کہ ہم جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کیوں نہیں کرتے. تو انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کریں گے کہ کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گلی کی نکڑ پر 4 بندے کھڑے ہیں, دوسری نکڑ پر 4 بندے کھڑے ہیں, جب وہ 4 اور 4 جاتے ہیں, پھر 4 بندے اور گاڑی سے نکل کے آتے ہیں کہ اب ہم نعرے ماریں گے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب اس بات کو میں بڑے اچھے سے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جی کہ دیکھیں ملک صاحب 74 سال سے کشمیری اس ظلم سے لڑ رہے ہیں. بالکل, یہ کوئی مطلب کہ چھوٹا کیس نہیں ہے. میں اس پر بالکل سیاست نہیں کروں گا, میں آپ کو ریئلی کلیئر بات بالکل اس پر سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے, اور میں بلکہ آج یہی کہنا چاہوں گا, اور اس پر سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں 74 سال سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو قربان کر دیا گیا, ماؤں کے بیٹے اجاڑ دیے گئے, بیٹیوں کے مطلب کہ مائیں اجاڑ دی گئیں. ایک 74 سال سے ایک بہت لمبی یہ ایک داستان ہے جو انڈیا نے مطلب کہ ہم لوگ کشمیریوں پر مسلط کر رکھی ہے. اور اب تو مودی نے
تو بالکل ہی ان کی مطلب کہ زندگی کو جبران کر دیا ہے، کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا ہے۔ ابھی ہم خود لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں، آپ سوچیں کہ لاک ڈاؤن میں ان کی زندگی کیا ہوگی، ان کا کوئی مطلب سماجی رابطہ نہیں ہے، اور ان کے جتنے سیاسی لیڈر ہیں ان پر 2 نمبر FIR بنا کے ان کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ ان کے کیس لڑنے کے مطلب جو بندے مطلب جو لیڈر ان کا کیس لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے گھروں کو جاڑ دیا گیا ہے، تو اس کا کیس ہر بندے کو لڑنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا جو کیس ہے، جو ہم بیلجیم میں رہتے ہیں، تو بیلجیم کے اندر فرض کریں جو لوگ جہاں پر جتنی بھی آرگنائزیشنیں ہیں وہ کیس لڑ رہی ہیں، ان کو بڑے جو مختلف ٹولیوں میں یہ تقسیم ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب کشمیر کیس سب کو کلیئر ہے تو ہم لوگ کٹھے کیوں نہیں لڑتے اس کیس کو۔ اسی لیے بابو صاحب نے جو بات کی ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کشمیریوں کے ڈیفرنٹ طریقے سے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں ہر بندہ اپنی دکان چمکانے کے لیے بیٹھا ہے۔ میں آج اپیل کرتا ہوں سارے جو اپنی طرف سے لیڈر بنے پھرے ہیں کشمیر کے حوالے سے، میں سب سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں ہم سب دوست اکٹھے ہوں اور ایک آواز بن کر ہم کشمیر کے حوالے سے ان عواموں کو ملائیں۔ یہ نہیں کہ ہم چند جماعتوں کے حوالے سے کچھ 20-40 بندے وہاں بیٹھ گئے، 20-40 بندے وہاں چلے گئے، ہم کیوں نہ ایک ہو کر کشمیر کی آواز بنیں۔ کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ مختلف تنظیموں کے جو لوگ ہیں، ایک نے ٹائم رکھا ہوا 10:30 بجے کا، ایک نے رکھا ہوا اسی جگہ پہ 11:30 بجے کا، ایک نے رکھا ہوا 13:30 کا۔ بھئی مقصد یہ ہے، جب مقصد ایک ہے، جب ظلم کی داستان سب کو پتہ بھی ایک ہے، تو آپ سب لوگ مل کر اس جگہ پر جا کر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب آپ کے اندر جب خود اتحاد نہیں ہے تو ہماری دوسرا فریق کون بات سنے گا؟ آپ کو پتہ ہے ادھر بڑے اہم ادارے ہیں، یورپین یونین بہت بڑا ادارہ ہے، آپ انڈین کونسلیٹ کے سامنے جاتے ہیں، آپ نیٹو ہیڈ کوارٹر کے سامنے جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں، ملک صاحب ان مزاروں کی ایک رپورٹ بنتی ہے، آپ کو میڈیا کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ظاہر آپ چیزیں بعد میں پبلک بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ ملک صاحب 10 بندے کھڑے ہیں، آپ اس نیوز کو بریک کر رہے ہیں، تو کیا رزلٹ نکلے گا مجھے بتا دیں۔ جب وہ پوچھیں میں مظاہرے کی رپورٹ بنے بھی اس میں 30 بندے آئے یا 20 آئے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہنستے ہوں گے کہ چلیں یہ آتے ہیں تھوڑا شوق پورا کر کے۔ سر میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کاز کو بلکہ فائدہ تو کیا نقصان میرے خیال میں پہنچ رہا ہے، جو میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں۔ تو سر سب سے پہلے یہ لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے آپ کو بہتر آرگنائز کریں، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ کچھ لوگ 8 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے تنظیمیں چلا رہے ہیں، آج تک یہی نہیں مطلب تنظیموں کے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑھتے جاتے ہیں، تنظیموں میں نیا خون شامل ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر 10 سال سے ایک تنظیم ہے اس کے وہی 2 چہرے ہیں، وہی وہ سسٹم ہے، کوئی نئے لوگ نہیں آگے آ رہے، بلکہ اگر وہ پہلے 50 اکٹھے ہوتے تھے ابھی 10 رہ گئے ہیں، ابھی 8 رہ گئے ہیں، جو 2 رہ گئے ہیں۔ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تنظیمیں تو ہیں، ہو سکتا ہے 10 تنظیمیں ہوں، لیکن ہر تنظیم کا ایک بندہ ہے یا 2 بندے ہوں گے، تو 3-4 دوست یار مل کے وہ کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے، تو اچھا اس سے کیا فائدہ ہے؟ دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو مطلب کشمیری ہیں ان کو بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کیس کے لیے نکلیں۔ ادھر کشمیری کافی تعداد میں موجود ہیں، ان لوگوں کو بھی اس کی اپنی کیس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا کہ بدقسمتی سے کشمیری بھی جو مطلب کہ کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی اتحاد نہیں ہے، اور کشمیری میں سمجھتا ہوں کیس سے دور ہیں اور ان کو اس کیس میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو تھوڑا ناراض بھی ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب عید کے میں نے کافی پروگرام دیکھے ان کے، تو کشمیری بے شک ان کے آپس میں وہ ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ان کے سوچ نہیں ملتی بھی، لیکن وہاں پر یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ جب مظاہرہ ہوتا ہے تو اس میں ہم کشمیریوں کی بہت ہی کم تعداد دیکھتے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ یہ وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مظاہرے کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی اپنے آپ شو کرانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آتے نہیں ہیں، یا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں؟ ملک صاحب میں یہ سمجھوں گا کہ جب عید کا پروگرام ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل میں نے بھی ان کے مختلف پروگرام جو مطلب گیا ہوں ان کے عید ملن پارٹی میں، تو اس میں کافی تعداد میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف گروہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہی بات ہم مطلب دیکھیں گے وہ دوسرے پروگراموں میں یا مزاروں میں کیوں نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں وہ مزاروں میں اس لیے نہیں آتے، دیکھیں
मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं। एक तंजीम आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अभी आपने ना हमारे 10:30 बजे मज़ारे में आना, थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आ जाता है जी आपने हमारे 11:30 वाले में मज़ारे में आना, थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आ जाता है आपने 4:30 वाले में आना। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, किसके पास जाएं। तो इसलिए वो किसी में भी नहीं जाते। इसीलिए वो लोग फिर आना नहीं चाहते, वो कहते हैं यार ये ना नाराज़ हो जाए, वो ना नाराज़ हो जाए। मैं समझता हूँ इस तमाम चीज़ों के मुजरम वो लोग हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनें चला रहे हैं। जब ईद मिलन पे इसका मतलब वो इकट्ठे हो रहे हैं ताकि उधर रिस्क नहीं है कि कोई नाराज़ ना हो जाए। तो यही वजह है कि वो तंजीमों में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं मेरे ख्याल में कर रहे कि जो तंजीमों की लड़ाइयाँ हैं आपस में, दुकानदारियाँ हैं, जो इनके छोटे छोटे जो मतलब कह लें कि बने हुए हैं, टोले बने हुए हैं, इन वजह से लोग जो है कश्मीर कास्ट से में शामिल नहीं हो रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुजाहरे वगैरह होते हैं जी। इसमें ज़ाती मफाद आते हैं हमारे? देखें मलिक साहब, यकीन करें मैं खुद मतलब कि बहुत सारे मज़ारों में जा चुका हूँ, आपको पता है, बहुत सारे कवरेज भी कर चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। तो आप इनको आपस में मुख्तलिफ ग्रोहों को मुख्तलिफ को जब मिले ना, ये इतने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। मैं इस प्रोग्राम में वो बयान नहीं कर सकता, फिर बाद में बोलेंगे कि शफीक साहब जो ना पर्सनल अटैक भी कर देते हैं। लेकिन चलें, मैं ये इशारा इन सबको देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी सफ़ें दुरुस्त करें। जब कश्मीर काज मतलब एक इतना अहम केस है, इसके ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे। मैं आज ऐलान करता हूँ, अगर इस पर कश्मीर पर ये सब लोग इकट्ठे होकर जज्बे से नीयत से काम करें, कसम खुदा की हम इस पर सियासत नहीं करेंगे, हम हर उसका साथ देंगे। नहीं, आपने जैसे कहा है वो मैंने भी बहुत से लोगों से जो मिलते हैं तो ऐसे बातों में कहते हैं कि यार ये लोग तो फ़ायदा उठाते हैं, जो आप लोग वो हमें कहते हैं कि आप लोग मुजाहरे करते हैं लेकिन उसमें अपना ज़ाती फ़ायदा उठाते हैं। जी जी, यहाँ पर पीछे से फ़ायदा उठा लिया जाके कुछ अपने कोई भी काम करवा लिया अपने हाँ। जिस तरह की। तो कहते हैं यही वजह है कि हम लोग आप लोग जो वो दुकानदार हमारे लिए हैं, हाँ। लेकिन हम लोग क्यों नहीं आते कि वो वजह यही है। सर देखिए, मैं समझता हूँ जिस दिन जज्बे से नीयत से काम होगा, यकीन करें आप लोगों को रोक नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इनको अपनी सफ़ें दुरुस्त करें। देखें, जो लीडर वो होता है जो मलिक साहब अपनी हर चीज़ को पीछे रख के, हर चीज़ को अपनी अना को, अपनी मतलब किसी भी चीज़ को पीछे रख के जो असल काज है उस पर काम करे। किस तरह नहीं मसले हल हो सकते? इनकी तो अना को मसले नहीं ख़त्म होते। तो सर ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, हमारा जो पीटीआई का जो हमारे जो मतलब बाबू साहब ने जो बात की है, वो असल में बात उनका कहने का मकसद ये है कि जब ये लोग सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, असल कश्मीरियों का केस लड़ेंगे, तो हम साथ देंगे, ज़रूर देंगे। लेकिन मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में अगर हमें ये फोर्स करेंगे अपनी दुकानदारियों के लिए, तो उसके लिए मैं समझता हूँ फिर साथियों के लिए मुश्किल। चलें, बाबू साहब ने बात की या अभी कह रहे हैं कि इकट्ठे हों, तो क्या आपको लगता है कि इकट्ठे हो सकते हैं जब आपकी तंजीम को फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पे भी हो रहा है, पीछे अगर पाकिस्तान में है या कश्मीर में आपकी तंजीम को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, एक तंजीम मेरी है उसको फ़ायदा हो रहा है, मैं कैसे करूँगा जी शफीक साहब के साथ मिलूँ और हम इकट्ठे करें? उससे तो जो मेरा ज़ाती फ़ायदा है वो भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। इसका मतलब फिर बात यह है कि ज़ाती मफाद के लिए काम हो रहा है, मतलब यही लग रहा है ना, यही लग रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जज्बे से, नीयत से जो मसला है उस पर काम करें। और इधर बेल्जियम में खासकर यूरोपियन यूनियन मौजूद है, यूएनओ मौजूद है, नेटो हेडक्वार्टर, बहुत सारे अहम अदारे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम यकीन करें कि अपना केस मजबूती के साथ इधर पेश करें, तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आवाज़ हमारी गूंजेगी। और यूरोपियन यूनियन में देखिए आवाज़ें अभी गूंज भी रही है, ऐसा कोई मसला भी नहीं है, लेकिन वो असर नहीं है ना, वो असर नहीं है। दो चार बंदे आवाज सर उनको सारा पता है हमारी। आप देखिए, आप ये क्या समझते हैं कि उनको रिपोर्ट नहीं होती? उनको भी सारा कुछ इल्म होता है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी, उनको भी सारा कुछ पता है। ये नहीं मसला। वही है ना कि इतनी जद आप कर रहे हैं, इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, फिर भी उसका कोई असर नहीं है। तो सर मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इतनी देर से तंजीमें चला रहे हैं और वो लोग अपना लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने में अगर नाकाम है, मैं समझता हूँ उनको फौरी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए, किसी और को मौका दें, किसी और को आगे लाएं, ताकि कश्मीर केस पर हम सियासत, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम बिल्कुल नहीं करेंगे और इस केस को हम लड़ेंगे, क्योंकि इसमें जुल्म की दास्तान है बहुत बड़ी। जर साहब आपने जो बात की है, ये एक मुहिब्बे वतन बंदा तो कह सकता है कि अगर मैं काम नहीं कर सकता चलें दूसरे को मौका दूं, लेकिन ये जो आपने बात की है तो एक समझे कि एक ख्वाब जैसी आपने बात कर दी है। तो
تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سر سکتا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ذاتی پروڈکشن کے لیے یقین کرے 8-8 بندوں کی جو مطلب مظاہرے کر کے اپنی وہ مطلب ٹی وی پہ 8-10 بل ایسے یار کیا مطلب کیا کر کے رہے ہیں آپ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بس یہی ہے نا کہ پتہ چلے جی ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ہماری دعائیں, ہماری ہر قسم کی کوشش کاوش, ہر قسم کی چیز کشمیر کاز کے لیے حاضر ہے. اچھا جٹ صاحب, آپ اتنے سینئر سیاستدان بھی ہیں, آپ کو لمبا عرصہ ہو گیا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ مظاہرے میں بھی جاتے رہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں آگے آتے؟ آپ پیچھے سے تو نعرے لگاتے رہے, تو آپ خود جیسے آپ ایک سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیسے آرگنائز کرتے ہیں چیزیں, جیسے ابھی آپ نے جشن آزادی کے 2 پروگرام آرگنائز کر کے دکھا دیا ساری پاکستانی کمیونٹی کو کیسے پروگرام کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے لیے آپ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر آپ یہاں چاہیں یا کچھ آپ کیوں نہیں آگے آتے, یہ تو بتا دیں تھوڑا سا. دیکھیں سر, لاسٹ ہماری جو نا مختلف میٹنگ ہوئی تھی جس کو ہیڈ ہمارے غلام ربانی صاحب نے کیا تھا, اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. کچھ لوگوں نے مطلب کہ کہا ہے کہ یار کشمیر جو کاز ہے یہ مطلب اتنا مطلب ظلم ہو رہا ہے مطلب کشمیریوں کے اوپر, اس کے اوپر جو نا مطلب کہ آپ کچھ کریں. تو اسی لیے جو ہمارے جو اپنا غلام ربانی صاحب ہے انہوں نے بات کی ہے کہ آپ بھائی سب لوگ اکٹھے ہو کے اس کو کیوں نہیں اپنا کیس کو لڑ رہے. یہی بات ہے. دیکھیں مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پر کام ہو, لیکن ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار چلو مختلف تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں, لیکن ہم کسی ایسی تنظیم کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتے بھی آپ ہماری طرف آئیں تو وہ ناراض ہے وہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اکٹھے ہوں, ہم ساتھ دیں گے. لیکن کشمیر کاز کے لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہماری جماعت نے کہ ہر جگہ پر انشاءاللہ اس کی آواز اٹھائی جائے گی. لیکن سب سے پہلے ہم پھر بھی ان لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ اکٹھے ہو جائیں, یہ ٹوپی ڈرامہ سارا بند کریں اور جو صحیح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا اس کو اچھے طریقے سے لڑیں تاکہ وہ ظلم جو بند ہو اور کشمیر بھی آزاد ہو. جس طرح ہم آج آزادی کی جشن منا رہے ہیں, آزادی کے دن منا رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ بھی ایک دن آزادی کا دن منائے تو جو ظلم ہے وہ بھی بند ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ ہماری اس بات کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے, اکٹھے ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسا نہ اتفاق ہو سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح مشکلات رہیں گی. چلیں جٹ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے زبردست باتیں بھی کی آج کے پروگرام میں, جیسے آزادی کے حوالے سے بات تھی اور کشمیری, کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ جو اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی میں آپ کے بیلجیم ٹائم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم ایشو کا چناؤ کیا اور اس چیز کو مطلب کشمیریوں کی آواز بنے, اس پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کشمیر کا کوئی بھی ایسا پروگرام آرگنائز کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کا ساتھ دے گی. جی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آج کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا ہمارا جو مقصد یہی تھا, کیونکہ بہت زیادہ یہاں پر باتیں ہوتی ہیں کہ بہت, جیسے کہ ہم نے پروگرام میں بھی بات کی کہ بہت زیادہ تنظیمیں یہاں پر, اور ہر تنظیم جو ہے وہ اپنے طور پر کام کرتی ہے. اب اس میں یہ نہیں کہتے کہ شک نہیں کرتے ان کی نیت پہ, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو بظاہر جو لوگوں کو نظر آتا ہے, جو باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں لوگ, کہ یہ جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں, اس میں ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے لوگوں کو. تو جیسے جٹ صاحب نے بھی کہا, ان کے چیف آرگنائزر بابو صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سب مل کر, کیا وجہ ہے جب مقصد ایک ہے تو ہم علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ جب مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ کشمیریوں کے لیے اپنے مظلوم بہن بھائی پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر آواز اٹھائیں, تو وہ آواز اٹھانے کے لیے پھر کیوں جٹ صاحب ادھر سے آواز اٹھائیں گے, میں ادھر سے اٹھاتا ہوں, تیسرا چوتھا بندہ ادھر سے اٹھاتا ہے, تو سارے ملتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ ہے کہ پھر یہی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ آئے جو ان سب کو اکٹھا کرے تو اس کے ایک پلیٹ فارم پر یہ سارے جمع ہوں, جو کہ ظاہر مشکل لگتا ہے. لیکن ہماری دعا بھی ہے اور ہماری درخواست بھی ہے, جٹ صاحب نے بھی کی ہے, کہ آپ سارے لوگ جب مقصد ایک ہے تو سارے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں. وہاں سے جب آپ کی آواز نکلے گی تو جس عوام میں بھی جائے گی تو اس میں آپ کی آواز کی گونج جو ہے وہ ان کو کافی عرصہ تک سنائی دیتی رہے گی. اس طرح ٹولی میں بٹ کر آپ جتنے مرضی مظاہرے کریں, اس میں نہ تو آپ کا تو پتہ نہیں, لیکن کشمیر کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. آج ہم نے جٹ صاحب کو بلایا, آئندہ کسی اور رہنما کو بلائیں گے تاکہ ہم گاہے بگاہے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. تو ہمیں آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.